السلام علیکم ناظرین۔ جنرل پرویز مشرف کو اقتدار میں آئے چند ہی ماہ ہوئے تھے اور اس وقت کے چیف جسٹس سعید الزمان صدیقی تھی۔ اس وقت ایک شخص لاہور ڈی آئی جی کے دفتر میں آیا اور اس نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ 100 سے زائد بچوں کو زیادتی کے بعد قتل کر چکا ہے، مگر پولیس نے اس شخص کو یہ سمجھ کر بھگا دیا کہ وہ انہیں الو بنا کر ان کا ٹائم ضائع کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس شخص نے گھر جانے کے بعد اپنے جرائم کے متعلق ایک خط لکھا جس کی کاپیز تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ ساتھ روزنامہ جنگ کے دفتر لاہور میں بھی بھیج دی، مگر پولیس نے اس کے اس خط کو بھی اگنور کر دیا۔ لیکن صحافی اس شخص کی کھوج میں نکل پڑے تو انہیں معلوم ہوا کہ جاوید اقبال نامی یہ شخص واقعی 100 بچوں کو زیادتی کے بعد قتل کر چکا ہے۔ جاوید اقبال عرف ککڑی نامی یہ شخص ایک سیریل کلر کیسے بنا اور اس کا انجام کیا ہوا، یہ جاننے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جاوید اقبال مغل لاہور سٹاک مارکیٹ کے ایک تاجر محمد علی مغل کا بیٹا تھا۔ اس کی 2 بہنیں اور 3 بھائی تھے۔ جاوید اقبال مغل سب سے چھوٹا تھا اور اسے کمزور ہونے کی وجہ سے محلے میں سب لوگ ککڑی کہہ کر بلاتے تھے۔ پیسے کی کوئی کمی نہ تھی، باپ نے اسے چھوٹی عمر میں ہی 200 سی سی ہیوی بائک لے کر دے دی، اور جب یہ اسلامیہ کالج لاہور سے ایف اے کر رہا تھا تو اس کے باپ نے شاد باغ میں ایک شاندار بنگلہ لے کر اسے دے دیا، جہاں پر وہ کام کے بہانے لڑکوں کو گھیر کر لانے لگا۔ جاوید اقبال مغل کے گیراج میں 4 گاڑیاں کھڑی رہتی اور خود وہ پجیرو گاڑی میں گھومتا تھا، جس کی وجہ سے اسے شکار ڈھونڈنے میں کوئی مشکل نہ ہوتی۔ معصوم لڑکوں کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے نئے طریقے استعمال کرتا تھا۔ اس نے ویڈیو گیمز کی دکان بنائی، جہاں پر وہ آنے والے بچوں کو مفت میں ٹوکن دے کر اپنے قریب لاتا اور ہوس کا نشانہ بناتا تھا۔ اس کا ایک اور طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنی دکان میں جان بوجھ کر نوٹ گرا دیتا۔ جب کوئی بچہ اسے اٹھا کر اپنی جیب میں رکھ لیتا تو جاوید اقبال مغل اسے بطور سزا اپنے ساتھ والے کمرے میں لے جا کر زیادتی کا نشانہ بناتا اور وہ نوٹ بھی اسے واپس کر دیتا۔ اسی طرح اس نے فش ایکویریم بنایا۔ جم بنانے کے ساتھ ساتھ شاد باغ میں فیئر پرائس کے نام سے ایک شاپ بھی بنائی، جس میں مارکیٹ سے سستی اشیاء ملتی تھیں۔ اس نے سنی سائیڈ اسکول کے نام سے ایک ایئر کنڈیشن اسکول بھی بنایا اور محکمہ پولیس سے اچھے تعلقات استوار کرنے کے لیے اینٹی کرپشن کرائم کے نام سے ماہانہ میگزین بھی شائع کرنے لگا، جس میں وہ پولیس افسران کے انٹرویوز شائع کرتا تھا۔ اس دور میں قلمی دوستی کا کلچر عام تھا اور مختلف رسال و جرائد میں پین فرینڈز کے نام سے پروفائل شائع ہوتے تھے۔ جاوید اقبال نے اس چیز کو بھی اپنے شکار کا ذریعہ بنایا اور مختلف لڑکوں کو قلمی دوستی کے نام پر ان سے تصاویر منگوا کر شارٹ لسٹ کرتا اور انہیں پرفیوم اور گھڑیوں جیسے مہنگے گفٹ دے کر انہیں ملنے کے لیے بلواتا تھا۔ گھر والوں کی طرف سے دباؤ ڈالنے پر جاوید اقبال مغل نے اپنے ایک معشوق لڑکے کی بہن سے شادی کر لی تاکہ اسے اپنے معشوق سے ملنے میں کوئی دشواری نہ ہو، لیکن یہ شادی نہ چل سکی تو جاوید اقبال مغل نے اپنی بہن کی شادی اپنے ایک معشوق سے کر دی۔ جاوید اقبال کے خلاف سوڈومی یعنی لواطت کا پہلا پرچہ 1990 میں شاد باغ میں درج ہوا اور جاوید اقبال فرار ہو گیا تو پولیس نے اس کے باپ محمد علی مغل اور اس کے 2 بھائیوں پرویز مغل اور سعید مغل کو گرفتار کر لیا۔ یہ لوگ 7 دن تک تھانے میں رہے، مگر جاوید اقبال پیش نہ ہوا تو پولیس نے جاوید اقبال کے بنگلے پر چھاپا مار کر اس کے ایک محبوب کو اٹھا لیا تو فوراً جاوید اقبال مغل نے گرفتاری دے دی۔ کچھ عرصہ بعد جاوید اقبال ضمانت پر رہا ہو گیا تو یہ معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ شاد باغ میں رہتے ہوئے جاوید اقبال نے ایک بااثر خاندان کے لڑکے سے زیادتی کی تو اس کے لیے جان چھڑوانا مشکل ہو گیا۔ پنچایت میں یہ طے پایا کہ جاوید اقبال نہ صرف اسٹامپ پیپر پر معافی نامہ لکھ کر دے بلکہ آئندہ ایسے کاموں سے باز رہنے کا وعدہ بھی کرے۔ جاوید اقبال نے جب اس اسٹامپ پیپر پر سگنیچر کر دیے تو اس کی کاپیاں پورے محلے میں تقسیم کر دی گئیں۔ 1993 میں جاوید اقبال کے والد کی وفات کے بعد اس پر علاقہ چھوڑنے کے لیے دباؤ ڈالا گیا۔ اس وقت جاوید اقبال کے پاس باپ کی وراثت کے علاوہ 35 لاکھ موجود تھے۔ جاوید اقبال نے شاہدرہ کے علاقہ رانا ٹاؤن میں ایک عالیشان گھر بنایا جس میں سوئمنگ پول بھی بنایا گیا۔ یہ گھر جاوید اقبال کی عیاشی کا اڈا بن گیا، مگر کچھ ہی مہینوں کے بعد جاوید اقبال کی زندگی نے ایک نیا موڑ لے لیا۔ اس نے فتح گڑھ کے علاقہ میں ویڈیو گیمز کی دکان کھولی۔ ستمبر 1998 کو جاوید اقبال کی طرف سے زیادتی کا شکار ہوئے کسی لڑکے نے اپنے دوستوں کے ہمراہ جاوید اقبال پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں جاوید اقبال اور اس کا ملازم ارباز شدید زخمی ہوئے۔ جاوید اقبال 22 دن تک لاہور کے جنرل ہسپتال میں زیر علاج رہا۔ اسی دوران ارباز کے والدین نے بھی جاوید اقبال کے خلاف اپنے بیٹے سے جنسی زیادتی کا کیس کر دیا۔ جاوید اقبال کو ہاسپٹل سے باہر آتے ہی گرفتار کر لیا گیا اور کچھ ہی دن کے بعد وہ ایک بار پھر ضمانت پر رہا ہو گیا۔
جاوید اقبال جب زیر علاج تھا تو اس کا گھر اور گاڑیاں بک چکی تھیں اور یوں وہ کنگال ہو گیا، اور دوران تفتیش پولیس نے بھی اسے تشدد کا نشانہ بنایا، اور یوں جاوید اقبال نے زمانے سے بدلہ لینے کا سوچ لیا اور راوی روڈ پر ایک چھوٹا سا گھر کرائے پر لے لیا، جہاں پر وہ داتا دربار پر گھومتے بے سہارا بچوں کو لاتا اور انہیں جنسی زیادتی کا شکار بناتا۔ جب جاوید اقبال کا جی ان کاموں سے بھر گیا تو اس نے اپنے جرائم کا اعتراف کرنے کا فیصلہ کیا۔ جیسا کہ پہلے بتایا گیا ہے کہ وہ DIG آفس گیا، مگر جب پولیس حکام نے اسے سنجیدگی سے نہ لیا تو جاوید اقبال نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ ساتھ روزنامہ جنگ کے دفتر کو خط لکھا، مگر پولیس والوں نے اس خط کو بھی سنجیدگی سے نہ لیا، لیکن روزنامہ جنگ کے دفتر میں اس خط پر غور و فکر ہونے لگا۔ یہ خط کئی لوگوں کے ہاتھوں سے ہوتے ہوئے خاور نعیم ہاشمی کے پاس پہنچا، تو خاور نعیم ہاشمی نے کرائم رپورٹر رئیس انصاری کو اس معاملے کی چھان بین کرنے کی ذمہ داری سونپی، کیونکہ خط پر گھر کا پتہ لکھا گیا تھا۔ رئیس انصاری جب راوی روڈ پہنچے تو باہر لگا تالا دیکھ کر گھر کے اندر کود گئے، جہاں پر انہیں بچوں کی تصاویر، جوتے، کپڑے، ہڈیاں اور تیزاب کے ڈرم ملے، جنہیں دیکھ کر جاوید اقبال کے جرم کی تصدیق ہوتی تھی۔ اسی دوران مقامی تھانہ کے SHO پولیس انسپکٹر عاشق مہارت بھی موقع پر پہنچ گئے۔ جاوید اقبال اس ڈر سے روپوش تھا کہ کہیں پولیس اسے مقابلہ میں مار نہ دے۔ جاوید اقبال کو ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ اسی دوران جاوید اقبال نے روزنامہ جنگ کے دفتر آ کر گرفتاری دینے کا فیصلہ کیا اور 30 دسمبر 1999 کو روزنامہ جنگ کے ڈیوس روڈ لاہور والے دفتر آیا اور ریسیپشن پر بتایا کہ اسے کرائم رپورٹر رئیس انصاری سے ملنا ہے۔ جاوید اقبال جب اوپر پہنچا تو خاور نعیم ہاشمی نے اس کی تلاشی لی، جسے تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے۔ جاوید اقبال نے اپنی شلوار کے نیفہ میں زہر چھپا رکھا تھا۔ اس کے علاوہ اس سے نیند کی گولیاں بھی برآمد ہوئیں۔ جاوید اقبال کا ارادہ تھا کہ اگر ایسی ویسی صورتحال ہو تو وہ بآسانی خودکشی کر سکے۔ خاور نعیم ہاشمی کے مطابق IG پنجاب جنرل شمیم وائے نے انہیں فون کر کے کہا کہ ہمیں معلوم ہے جاوید اقبال آپ کے پاس ہے، اسے پولیس کے حوالے نہ کریں کیونکہ وہ اسے کسی بھی بہانے مار دے گی تاکہ تفتیش نہ کرنی پڑے۔ جاوید اقبال کی گرفتاری کے بعد اگلے ہی روز اخباروں میں اس کی کہانیاں شائع ہوئیں تو نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں بھونچال آ گیا۔ جاوید اقبال سے 22 صفحات کی ایک ڈائری برآمد ہوئی جس میں بچوں کی تصاویر اور ان کے نام تھے۔ جاوید اقبال نے دوران تفتیش بتایا کہ وہ بچوں کی لاش کو زیادتی کے بعد تیزاب کے ڈرموں میں ڈال کر تلف کرتا اور انہیں سیوریج میں بہا دیتا تھا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اسے اپنے کیے پر کوئی پشیمانی نہیں، اسے نفرت ہے اس دنیا سے۔ اس نے بتایا کہ اگر وہ چاہتا تو 400 سے زائد بچوں کو زیادتی کے بعد قتل کر سکتا تھا۔ جاوید اقبال کے 2 ساتھی صحابہ سے اس کے لیے چیک کیش کرواتے ہوئے پکڑے گئے۔ اسحاق عرف بلّہ نے دوران تفتیش CIA کے ہیڈ کوارٹر کی 3ری منزل سے کود کر خودکشی کر لی۔ جاوید اقبال کے ساتھ ساتھ اس کے 3 ساتھیوں پر اس کے سہولت کار ہونے کی وجہ سے مقدمہ چلایا گیا، جن میں 17 سالہ ساجد، 15 سالہ ندیم اور 13 سالہ صابر شامل تھے۔ عدالت میں مقدمے کی سماعت کے شروع ہوتے ہی جاوید اقبال نے بار بار بیانات بدلنا شروع کر دیے۔ اس نے پہلے بیان میں کہا کہ اس نے یہ الزام اس لیے قبول کیا کہ بچوں کو درپیش خطرات سے اجاگر کر سکے۔ اس کے بعد اس نے دوسرا بیان دیا کہ اس کے دوستوں نے بچوں کو اغوا کر کے قتل کیا اور اس نے یہ الزام اپنے سر لے لیا۔ پھر 9 مارچ 2000 کو ہونے والی سماعت پر اپنے تمام سابقہ بیانات سے مکر گیا۔ اس نے کہا کہ اس نے نہ تو کسی بچے سے زیادتی کی ہے اور نہ ہی اسے قتل کیا ہے۔ دوران تفتیش 74 بچوں کے والدین نے اپنے بچوں کو تصاویر، کپڑوں اور جوتوں سے پہچان لیا اور دیگر شواہد سے بھی معلوم ہوتا تھا کہ اس نے یہ جرم کیا ہے، مگر اپنی جان بچانے کے لیے انکار کر رہا ہے۔ 16 مارچ 2000 کو ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اور سیشن جج اللہ بخش رانجھا نے جاوید اقبال اور اس کے ساتھیوں کو ایسی عجیب و غریب سزا سنائی کہ ایک نئی بحث چھڑ گئی۔ ٹرائل کورٹ نے جاوید اقبال کو شہادتیں مٹانے پر 700 سال کی سزا سنائی اور 100 سے زائد بچوں کو زیادتی کے بعد قتل کرنے پر پھانسی کی ایسی سزا سنائی کہ جاوید اقبال کو مینار پاکستان لے جا کر بچوں کے والدین کے سامنے یوں سرعام پھانسی دی جائے کہ اس کا گلا اسی زنجیر سے گھونٹا جائے جس سے وہ معصوم بچوں کو قتل کرتا تھا، اور پھر اس کی لاش کے 100 ٹکڑے کر کے تیزاب کے ڈرموں میں ڈالا جائے جیسے یہ بچوں کی لاش کو تلف کرتا تھا۔ جاوید اقبال کے ساتھ اس کے ساتھی ساجد کو 686 سال اور سزائے موت سنائی گئی۔ 15 سالہ ندیم کو 186 سال جبکہ 13 سالہ صابر کو 42 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ وفاقی وزیر داخلہ لیفٹیننٹ جنرل معین الدین حیدر نے اس عدالتی فیصلے کو غیر قانونی اور غیر انسانی قرار دیا
اور بعض قانون دانوں نے بھی اسے تنقید کا نشانہ بنایا، مگر عوام نے اس فیصلے پر اطمینان اور خوشی ظاہر کی۔ تاہم اس فیصلے پر عمل درآمد کبھی نہ ہو سکا، کیونکہ 8 اکتوبر 2001 کو جاوید اور اس کے شریک مجرم ساجد عرف گڈو نے پراسرار طریقے سے خودکشی کر لی۔ کوٹ لکھپت جیل کے بی بلاک کے الگ الگ سیل میں بند جاوید اقبال اور ساجد کے بارے میں بتایا گیا کہ انہوں نے بیڈ شیٹ سے پھندا بنا کر خودکشی کر لی۔ البتہ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں سامنے آیا کہ ان کے ہاتھ اور پاؤں کے ناخن ڈھیلے ہو چکے تھے اور ان کے منہ سے خون بہہ رہا تھا، اور مزید یہ کہ ان پر موت سے پہلے شدید تشدد کیا گیا تھا۔ جاوید اقبال کے بھائی پرویز مغل اور سعید مغل سمیت خاندان کے کسی بھی فرد نے اس کی لاش کو وصول نہ کیا، اور یوں جاوید اقبال مغل کو لاوارث قبروں کے ساتھ دفنا دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی صابر اور ندیم کے اپیلوں پر سماعت کا سلسلہ چلتا رہا، اور 17 اپریل 2007 کو وفاقی شرعی عدالت کے چیف جسٹس حاذق الخیری نے ندیم اور صابر کو یہ کہتے ہوئے بری کر دیا کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ تاریخ میں پہلی بار کسی نے اتنا گھناؤنا، خوفناک اور رونگٹے کھڑے کر دینے والا جرم کیا ہے۔ عدالت کو اس بات کا اندازہ ہے کہ ٹرائل کورٹ کے جج کے لیے اس قسم کے مقدمے کی سماعت کرنا کتنا تکلیف دہ ہے، لیکن یہ عدالت دی جانے والی سزاؤں پر آنکھیں بند نہیں کر سکتی۔ ٹرائل کورٹ کے جج نے سزا دیتے وقت قانون کی حدوں کو پار کیا ہے۔ اس کیس کے تفتیشی افسر عاشق مہارت، جو کہ بعد ازاں ڈی ایس پی بن گئے، وہ اپنے آبائی علاقے گوجرا میں قاتلانہ حملے میں مارے گئے۔ بچوں کے قاتل جاوید اقبال کے بارے میں مختلف افواہیں گردش کرتی رہیں۔ بعض لوگوں کا کہنا تھا کہ اس کی کہانی میں میڈیا نے رنگ بھرا اور اس کی وارداتوں کو مرچ مسالہ لگا کر پیش کیا گیا، لیکن اگر اس کیس کا مطالعہ کیا جائے تو جاوید اقبال کا جرم ثابت ہوتا ہے۔